السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو فرینڈس، ٹوڈے ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، حلال رزق یعنی حلال ارننگ اور اس کی برکت، بلیسنگز۔ آج کے زمانے میں لوگ پیسے کمانے کے لیے ہر راستے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رزق صرف تب برکت والا ہوتا ہے جب وہ حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ ہود میں کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے اور ہمیں غلط راستے پہ چل کر اپنے رزق کا تلاش نہیں کرنی چاہیے، حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ حلال واز حرام، حلال رزق وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق کمایا گیا ہو، یعنی بنا چیٹنگ، بنا جھوٹ، بنا انٹرسٹ، سود۔ اور حرام رزق وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق مارا گیا ہو، بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، بہن بہن کا حق مارتی ہے، یا کسی بھی شخص پہ دنیا میں اگر ایسا سورس آف انکم ہے جو کسی کے حق کو مار کے کمایا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ اور ایسے رزق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چاہے جہاں سے آئے، لیکن حرام کے پیسے چاہے جتنے بھی ہوں وہ کبھی سکون نہیں دیتے۔ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آج آپ چاہے جتنے بھی پیسے کما لو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا انجام آپ کو مل کے رہے گا۔ ان حلال رزق، حلال رزق چھوٹا ہی صحیح لیکن اس میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب لیس ویلتھ بٹ مور پیس، مور ہیپینس، مور اسٹیبلٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں لیکن دل چین میں رہتا ہے، فیملی سکون سے رہتی ہے، اور کچھ کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹریس، ڈپریشن اور پرابلمز کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کی پرابلمز کبھی نہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اور اگر ان کو دنیا میں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ آخرت میں مل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حرام رزق سے محفوظ کریں ہر انسان کو، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ آپ کو اس کا رزلٹ مل کے ہی رہے گا۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام رزق میں کہ حلال رزق سے دعا قبول ہوتی ہے اور اولاد نیک ہوتی ہے اور زندگی میں سکون ملتا ہے، اور حرام رزق سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون بھی نہیں ملتا۔ تو آپ کو حلال اور حرام میں فرق پتہ چل گیا، تو اب آپ کے مائنڈ میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم حلال رزق کیسے کما سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو حلال رزق کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اپنے کام میں ہونیسٹی رکھیں، کبھی جھوٹ یا فراڈ سے نہ کریں، اس سے بچیں۔ انٹرسٹ بیسڈ ڈیلنگ، سود سے دور رہیں، جتنا ہو سکے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ اور صدقہ دیں۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا ہے، یہاں منی کی بات ہو رہی ہے تو انسان انکم کی بات ہو رہی ہے تو میں ایکسپلین کر رہی ہوں، لیکن صدقہ تو اپنے اسمائل اور اپنی محبت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کے رزق میں برکت اور سکون دیتا ہے۔ کیوں کہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے آپ کے رزق میں برکت اور پرفیکشن لاتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو فرینڈس، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام رزق انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عبادت میں بھی اثر نہیں رہتا، چاہے آپ لاکھ عبادت کرو، دعاؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان حلال رزق کماتا ہے تو اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کے گھر میں نور اور برکت داخل کر دیتا ہے۔ تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ دوست، حلال رزق صرف ایک اسلامک حکم نہیں ہے، یہ لائف کی فلسفی ہے۔ اگر ہم حلال رزق کا خیال رکھیں تو ہماری لائف میں سکون، برکت اور اللہ کا قرب آتا ہے۔ تو آج سے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ رزق حلال رکھیں گے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن برکت والا ہو۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اپنے انکم کو بنائیں تاکہ ہم ایسے عذاب سے محفوظ رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔